ہم خدا کے ذریعے میں اسکائپ کی ڈیلی پرے میٹنگ میں میں خدا کا خادم فائر آف گاڈ منسٹریز کے پلیٹ فارم پر سویٹی نورین کو خدا کے کلام کے لیے ویلکم کرتا ہوں. وہ آئیں اور ہمارے درمیان خدا کے کلام کی خدمت کریں. ویلکم سویٹی. پریز گاڈ، ہاللیلویا. سب کو جیمسی کی خداوند کا میں شکر ادا کرتی ہوں آج کے مبارک دن کے لیے جو خداوند نے مجھے دیا کہ میں خداوند کے زندگی بخش کلام کا پرچار کر سکوں، اس کے نام کی گواہی دے سکوں. اور میں اس بات کے لیے، اس وقت کے لیے، اس خداوند کے دیے ہوئے ٹھہرائے ہوئے وقت کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں. پریز گاڈ. آئیے ہم کلام کی طرف بڑھیں گے. متی کی کتاب میں سے ہم آج کے زندگی بخش کلام کو سنیں گے، سیکھیں گے مل کر اور اس پر عمل کریں گے. پریز گاڈ. میتھیو چیپٹر 25 ورس 1 to 13 میں سے ہم پڑھیں گے، لیکن ہم پورا حوالہ سب جانتے ہیں. اس حوالے کے تعلق سے، اس تمثیل کے تعلق سے 10 کنواریوں کی یہ تمثیل ہے. اور ہم پہلی آیت کو پڑھیں گے. کلام مقدس میں سے یہ لکھا ہے، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں، اور ان میں سے 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں. اور یہ ساری باتوں سے ہم باخوبی واقف ہیں. 10 کا جو عدد ہے، جو نمبر ہے، یہ کانگریگیشن کو ظاہر کرتا ہے، کلیسیا کو، چرچ کو. اور اس میں سے یہ جو کلیسیا ہے جس کے بابت میں تمثیل کہی گئی ہے کہ 10 کنواریاں مطلب دنیاوی طور پر ہم دیکھیں تو انمیرڈ وومنس کو کہا جاتا ہے that they are virgins. لیکن یہاں پہ ہم کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنواریاں، یہ چرچ، یہ کلیسیا، یہ کانگریگیشن جو ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا جو جلالی، اس کا لہو، قیمتی لہو جو بہا، اس سے پیور کی گئی کانگریگیشن ہے. اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اور چرچ کے اندر یہ جو 10 کنواریوں کا تمثیل دی گئی ہے، اس میں سے 5 جو تھی وہ بے وقوف تھیں اور 5 عقل مند تھی. عقل مند ہونا جو خداوند کے کلام کو سنتے ہیں اور اوبے کرتے ہیں، وہ ہے عقل مند. اور سننا کیا ہے؟ کلام مقدس میں سے ہی ہم دیکھیں گے کہ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، اور وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا. یہ میتھیو کی کتاب میں سے چیپٹر 17 ورس 24 میں لکھا گیا ہے. اور زبور کی کتاب 19 ورس نمبر 17 کہتی ہے، خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے، خداوند کی شہادت پر حق ہے، نہ دنا کو دانش بخشتی ہے. The one who hears and obey، وہ عقل مند ہے جو سنتے ہیں خداوند کے زندگی بخش کلام کو، اور اوبے کرنا، اس پر عمل کرنا. عمل کس پر کرنا؟ خدا کی شریعت پر. اگر خدا کی شریعت ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم دنا لوگ ہیں. پریز گاڈ، ہاللیلویا. فولش وہ ہیں جو ڈس اوبیڈینٹ لوگ ہیں، جو خداوند کے کلام کو کیا دنیاوی طور پہ بھی وہ کسی کی صلاح کو، کسی بات کو وہ سننا پسند نہیں کرتے. That's mean they are disobedient people. یہ پرووربس میں چیپٹر 1 ورس نمبر 7 میں لکھا ہے، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتا ہے. تو احمق جو ہے وہ حکمت کو لینا نہیں چاہتا، تربیت کو وہ لینا نہیں چاہتا. تو وہ کون ہے؟ وہ احمق ہے. اور میتھیو چیپٹر 7 ورس نمبر 26 میں لکھا ہے، جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا ہے، اس بے وقوف آدمی کی مانند ہے
جس نے اپنا گھر کہاں بنایا؟ ریت پر بنایا. یہ تھوڑا سا میں آپ کو ڈسکرائب کر رہی تھی کہ وائز کیا ہے اور فولش کیا ہے، عقل مند کیا ہے اور احمق کیا ہے. اب جو ان کے پاس لیمپس تھے، جو مشلیں تھیں ان کی، وہ ہیں کمانڈمنٹس، خدا کے فرمان. اور خدا کا جو فرمان ہے وہ چراغ کی طرح ہے، کیونکہ کلام میں یہ درج ہے بات، پرووربس چیپٹر 6 ورس 23 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور اور تربیت کی ملامت ہے. یہ جو لیتا ہے یہ ساری باتوں کو، وہ ان کے لیے راہ کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے. اور جو مشلوں کے اندر لائٹ جل رہی ہے، وہ جو ٹارچ ہے، اور اس کا بھی اسی میں ذکر ہے کہ تعلیم کیا ہے ان کے لیے؟ نور ہے. اور جو آئل ہے وہ the desire for obedience ہے، ہولی اسپرٹ. جب ہم اوبیڈینٹ رہتے ہیں خداوند کے کلام کے، خداوند کے احکام کے، خداوند کی شریعت کے، تو پھر خداوند کے کلام سے ہی ہمارے اندر گڈ ڈیزائرز ڈیولپ ہوتی ہیں، اور وہ ڈیزائر ہولی اسپرٹ کی ہے. احبار کی کتاب میں 24 چیپٹر ورس نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے کہ زیتون جو ہے، موسیٰ کو وہ خداوند کا کلام فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو تو حکم دے کہ وہ تیرے پاس کون سا تیل لے کر آئیں؟ زیتون کا کوٹا ہوا خالص تیل لے کر آئیں، تاکہ اس کے لیے روشنی ہو اور چراغ اس سے ہمیشہ جلتے رہیں. اب جب چراغ جلتے رہیں گے تو روشنی ہمیشہ رہے گی، اور وہ روشنی میں کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ہولی اسپرٹ کیا ہے؟ آئل ہے. وہ کیا ہے؟ آئل ہے. تو اگر وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے اندر ہے، تو پھر ہمارے اندر بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمارے چراغ جو ہیں وہ کبھی جلتے نہیں رہیں گے، کیونکہ آئل نہیں ہے، وہ خالص تیل نہیں ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویا. اسی طرح جس طرح یہ ساری ڈسکرپشن ہم نے سنی ہے، ہم نے سیکھا ہے اس میں سے، اور یہ جو آئل ہے اس کا ہمارے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ آئل کہاں سے نکلا؟ یہ آئل آئلیو سے نکلا، جن کو انہوں نے کوٹ کوٹ کر بنایا، اور وہ ایک فروٹ ہے. اور یہ فروٹ ہماری زندگیوں میں، ہمارے طور طریقوں میں، ہمارے یہ جو لائف ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے، اس کے اندر نظر آنا چاہیے یہ فروٹ. پریز گاڈ، ہاللیلویا. اور جب ہم ان ساری باتوں کو اچھے سے سمجھ گئے ہیں تو ہم آگے بڑھیں گے کہ کس طرح وائز، فولش، یہ لیمپ، یہ آئل، یہ 10 ورجنز کیا بلانگ کرتی ہیں، کس پہ سٹینڈ کرتی ہیں. اور ہم اب آگے بڑھیں گے کہ وہ 5 بے وقوف تھی اور 5 عقل مند تھی. اب ان کے پاس مشلیں بھی تھیں، ان کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں تھا، وہ ورجنز تھیں. لیکن ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ عقل مندی سے اور بے وقوفی سے ان کے اندر کیا ڈفرنس آ گیا، اور کیا ان کے اندر انف آئل تھا کہ وہ دلہے کا استقبال کر سکے. اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. پریز گاڈ، پریز جیسس. اب ایک آیت کو ہم دیکھتے ہیں افسیوں کی کتاب میں سے 5واں باب اور اس کی 18 ورس. اور شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. ہم نے پہلا حصہ بڑے غور سے سنا، پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمیں یاد ہے کہ شراب سے ہمیں متوالے نہیں ہونا، اس سے گناہ ہے، اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، اور یہ خدا کو پسند نہیں ہے. لیکن اگلا حصہ ہم شاید چھوڑ دیتے ہیں. آگے لکھا ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. اب جب ہم شراب نہیں پیئیں گے
یا پیئیں گے تو اس کے ساتھ گناہ میں ہم شامل ہو جائیں گے، گناہ ہم پہ ہوگا. تو ہم اس بات کو کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ اگر ہم روح سے معمور نہیں ہوتے جائیں گے تو بھی تو ہم گناہگار ٹھہریں گے، تو بھی ہم گناہگار ٹھہریں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. تو اگر ہم ہوتے نہیں جائیں گے، اگر ہم روح میں بڑھتے نہیں جائیں گے، دیٹس مین کہ ہمارے اندر کمی ہے اور ہم گناہگار ہیں، اور اس گناہ میں ہمیں نہیں رہنا ہے. ہمیں خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور خداوند کا کلام فرما رہا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. اب روح ہمیں مل گیا ہے، اب ہمیں لائف اپنی سٹاپ نہیں کر دینی کہ بس ہم نے بپتسمہ لے لیا، نجات یافتہ ہو گئے ہیں، پاک روح ہمیں مل گیا ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، ہم چرچ جا رہے ہیں، دیٹس اٹ. نہیں، ہمیں اس کو ریفل کرتے رہنا ہے، اس آئل کو ہمیں ریفل کرتے رہنا ہے. اگر ریفل نہیں کریں گے تو پھر جس طرح یہ احمق کواریاں تھی، جو بیوقوف کواریاں تھی، انہوں نے کیا کیا؟ جب دلہا کے آنے میں دیر ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ سو گئی، اور جب وہ سو گئی تو 5 کے پاس ایکسٹرا سپیئر آئل تھا جنہوں نے ریفل کر لیا. اب 5 کے پاس آئل نہیں تھا، انہوں نے ریفل نہیں کیا، اور وہ ان 5 عقل مند کواریوں کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ 9ویں آیت ہم پڑھیں گے. لکھا ہے عقل مندوں انہوں نے مانگا، 8ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں. اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دے، کیونکہ ہمارے مشلیں بجھی جاتی ہیں. وہ مشلیں کیوں بجھ رہی تھی؟ کیونکہ ریفل نہیں تھا ان کے پاس، کیونکہ ان کے پاس پاک روح کا ان کو ملا، پاک روح ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے ریفل نہیں کیا اسے، اور دلہا آ گیا. اب آگے عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو، اپنے واسطے مول لے لو. تو کیا جس ٹائم وہ گئی تھی وہ ریفل ہو سکتا تھا؟ یا وہ عقل مندوں سے کہہ رہی تھی تو کیا وہ ان کو دے سکتی تھی؟ کیونکہ آئل تو ہم نے اپنا خود لینا ہے، یہ نہ ہم کسی سے لے سکتے ہیں، نہ مانگ سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں. اور جو ورجن، جو 10 وائز ورجن تھی، انہوں نے کیا کیا؟ ان سے کہا کہ تم جا کے مول لے لو، جاؤ اور جا کے خرید لو. اب ہولی اسپرٹ تو گفٹ ہے، اٹ از اے گفٹ فرام گاڈ. یہ ہمارا ہیلپر، ہمارا مددگار، یہ تحفہ ہے خدا کی طرف سے. لیکن ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب میں سے ہم پڑھیں گے چیپٹر 3 ورس نمبر 17 to 19 کو پڑھیں گے. مکاشفہ چیپٹر 3 ورس نمبر 17. اور چونکہ تو یہ کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خواہ اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں. یہ کون صلاح دے رہا ہے؟ جیسس کرائسٹ ان کو صلاح دے رہے ہیں. کن کو؟ لدیا کی کلیسیا کو. لدیا کی کلیسیا کو صلاح مل رہی ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگا پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. میں جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ تو تپایا ہوا سونا مجھ سے
खरीद ले। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब ये कलीसिया कैसी थी? ये कलीसिया दौलतमंद थी, ये मालदार थी, और इन्हें किसी भी चीज की मोहताजी नहीं थी। और वो इसी घमंड में, इसी गरूर के अंदर वो अपने आप को धोखा दे रहे थे। वो अपने आप को क्या कर रहे थे? धोखा दे रहे थे। वो समझते थे कि हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी की नीड नहीं है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह उनसे क्या कह रहा है? कि तुम गरीब और अंधे हो। तो वो उनको सलाह मिल रही है कि तुम क्या करो, तुम तपाया हुआ सोना खरीद लो ताकि दौलतमंद बन जाओ। आज इस दुनिया में जो दुनिया का खुदा है, वो दौलतमंद बनाने के लिए आपको बड़े बड़े ट्रिक्स दिखाता है, आपको बड़े बड़े राहें दिखाएगा कि यहाँ चले जाओ, इस तरह कर लो, ये कर लो, you will get the money and from money you can do whatever you want to do. और वो मनी, वो पैसा जब तुम खरीदोगे तो तुम अमीर हो जाओगे, मालदार हो जाओगे, और तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये लुदिया की कलीसिया को जो पैगाम यहाँ पे दिया गया है, आज ये पैगाम मेरे और आपके लिए भी है कि आज हम इस गुमान में अगर हैं, अगर आज हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हमारे पास पाकरू है, हम चर्च जा रहे हैं, हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, हम क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यीशु मसीह का जो टैग है वो हमें आसमान की बादशाही का वारिस बना देगा। तो ये हमारी गलत फहमी है। ये हम अपने आप को क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। जब स्मरना की कलीसिया की बात यहाँ पे होती है तो वो गरीब कलीसिया है, वो मुसीबत उठाती है। तो खुदा उनसे क्या कहता है? आइए हम पढ़ते हैं 2nd चैप्टर और उसकी 9 वर्स से हम पढ़ेंगे। मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। प्रेज गॉड। मगर तू क्या है? दौलतमंद है। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और नहीं है, बल्कि शैतान की जमात के हैं वो, और मैं उनको लान तान को भी जानता हूं। वो जो मुसीबत उठा रहे थे, जो मुश्किल उठा रहे थे, जो गरीबी के अंदर थे, लेकिन उसके बावजूद खुदा उनसे कहता है कि तू दौलत मंद है, क्योंकि वो मुश्किल उठा रहे थे, वो दुख उठा रहे थे, वो उन लोगों से दुख उठा रहे थे जो उनको लान तान करते थे, जो उनको गरीबी के ताने देते थे, जो उनको मुसीबतों के अंदर रखते थे। आज हमें फैसला करना है कि हमें कैसे लोग बनना है जो खुदा को पसंद आए। हमें उन 5 कवारियों में शामिल होना है जो बेवकूफ थी, या जो अक्लमंद थी, उनके अंदर हमें शामिल होना है। ये फैसला मेरा और आपका है। ये हमारा फैसला है कि हम क्या चाहते हैं अपने लिए। ये व्हाइट गारमेंट, ये सफेद लिबास क्या आज हमारे ऊपर है, जिसके पहनने से हम नंगे नजर नहीं आ रहे हैं? ये सारी बातों का फैसला मुझे और आपको अपने अपने लिए करना है, क्योंकि हमने अपने अपने ऑयल खुद लेना है, खुद हमने पाकरू लेना है अपने लिए। ये हमारी मदद कोई नहीं करेगा। हम बैठ के मुशर्ता एक जमायत के तौर पर जब हम बैठते हैं, हम दुआ करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं, हम शिफायत कर सकते हैं, हम रखनों में खड़े हो सकते हैं। लेकिन पाक रूह मेरे और आपके लिए हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। वो मैंने जो अपना टाइम खुदा के साथ गुजारना है, जो ऑयल मुझे चाहिए, वो मैं खुद लूंगी अपने लिए। एक्स्ट्रा ऑयल रीफिल करने के लिए ऑयल मुझे खुद अपने खुदावन से दरकार है, लेना है, मुझे चाहिए। हमें झुकना है खुदा के हुजूर। और ये ऑयल हम कैसे ले सकते हैं?
ऑयल हम खुदावंद के साथ चल कर ले सकते हैं, उसके कलाम को सुनते हुए, उसके कलाम पर अमल करते हुए। कलाम को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अमल करते हैं, और इस बात की हमें गवाही भी देते रहना है, इस बात का हमें प्रचार भी करते रहना है, क्योंकि बरा की शादी का वक्त आ पहुंचा है और बीवी ने क्या अपने आप को तैयार कर लिया है? बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे दुल्हा जीसस क्राइस्ट है और वो जल्द आने वाला है, और वो जब आएगा तो वो जज करने के लिए आएगा। प्रेज गॉड। वो जब आएगा तो वो जज करने के लिए आएगा, वो हमें चेक करने के लिए आएगा, वो हमें अपने साथ ले जाने के लिए आएगा। तो जब तक हम तैयार नहीं होंगे एज अ बीवी होते हुए, एज उसकी दुल्हन होते हुए, तो वो हमें कैसे लेकर जाएगा? By the time they had purchased extra oil, जब तक उन कवारियों ने, उन बेवकूफ कवारियों ने जाके वो मोल लिया, तो क्या हुआ? आगे हम बढ़ते हैं, लिखा है तो 11वीं आयत को 10वीं आयत से पढ़ते। और जब वो मोल ले जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई, और दरवाजा क्या हुआ? बंद हो गया। वो दुल्हा आया जो तैयार थी, जिनके पास रीफिल था, जो मौजूद थी, बिल्कुल अलर्ट थी, वो सोने के बाद भी अलर्ट थी, वो उसके साथ जश्न में शामिल हो गई, और फिर दरवाजा बंद हो गया। और जो बाकी कवारियां भी आई और कहने लगी कि ए खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। ऐसा वक्त तो नहीं आ जाएगा कि हम जब जाएंगे तो खुदा यीशु मसीह हमसे कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, दरवाजा बंद हो जाएगा? क्या हम ऐसी सिचुएशन में तो नहीं हैं? क्या हम ऐसे हालात से तो नहीं गुजर रहे कि हमारे लिए दरवाजा बंद हो जाएगा और वो हमसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? फिर बहुत देर हो जाएगी। फिर क्या होगा? बहुत देर हो जाएगी। तो जब बहुत देर हो जाएगी तो फिर हम इसी जमीन पर उस 7 साल की जो मुसीबत है, सख्त मुसीबत है, हम उसमें उसको लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। और जब हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, जब हम अपने आप की तैयारी कर रहे हैं, फिर हमारे पास टाइम नहीं है गॉसिप करने का, है ना? फिर हमारे पास टाइम नहीं है कि हम दुश्मनियां रखें, फिर हमारे पास टाइम नहीं है कि हम नफरत रखें, फिर हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार ना करें, फिर हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उन अहमकों की तरह जाकर अपने तेल को मोल लें। अगर हम तैयारियां कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे हैं, अगर हम तैयार हैं, दैट्स रियली वेरी गुड। खुदावंद आपको बहुत 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 बरकत दे। और अगर इनकम्प्लीट हमारी प्रिपरेशन है तो वो लोग जो इनकम्प्लीट हैं वो कलाम से खाली हैं, उनके जिंदगी के अंदर खुदा नहीं है, उनकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, नापाकी है। और वो जो जिंदगियां हैं जो नापाकी के अंदर हैं, जो कलाम से खाली हैं, जो ईमान से खाली हैं, वो लोगों के लिए कलाम कहता है कि उन दूसरा तस्सलीकियों पहला उसकी 19 बाब कहती है, वो खुदावंद के चेहरे और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अबदी हलाकत की सजा पाएंगे। प्रेज गॉड, आमीन। वो लोग जो हैं वो खुदावंद के चेहरे से, उसकी कुदरत से, जलाल से दूर हो जाएंगे और कहाँ जाएंगे? अबदी हलाकत की सजा पाएंगे, वो सजावार होंगे। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, वक्त आज है, वक्त
آج ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو یہ اپرچونٹی دی ہے, اور اس اپرچونٹی کو ہم نے بلیم نہیں کرتے رہنا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا, یہ میرے فیملی کی وجہ سے ہو گیا, یہ میری کمیونٹی کی وجہ سے ہو گیا میرے ساتھ, یا میرے بہت ساری ریزنز ہیں. ہم بلیم گیم کھیلتے رہتے ہیں, لیکن ہم نے بلیم گیمز نہیں کھیلنی ہے. ہمیں جاگنا ہے اور ہمیں ریفل کرتے رہنا ہے, اور اگر ریفل نہیں کریں گے تو ہم پرپیئرڈ نہیں ہوں گے. تو جب پرپیئرڈ نہیں ہوں گے تو پھر افسوس کرتے رہیں گے اپنی زندگی پہ, ریگریٹ کرتے رہیں گے. تو جب ہم ریگریٹ کرتے رہیں گے تو وہ ٹو لیٹ ہو جائے گا. اگر آج بھی ہماری میرج, ہماری منسٹری, ہمارا بزنس, ہمارے بچے, ہماری فیملی, ہمارے لیڈرشپ جو رول ہے ہمارے اس دنیا میں رہتے ہوئے, اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سیریس نہیں ہیں, ہمیں جو اپرچونٹیز ملی ہوئی ہیں, ہمیں اپنے بچوں کو پرپیئرڈ کرنے کی اپرچونٹی ملی ہے, اگر ہم ان کاموں کو اچھے سے نہیں کرتے, ہم بلیمز کرتے رہتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے نہیں کیا میرے بچوں کا خیال, یا میں نے نہیں رکھا, یا اس کے دادا دادی نے نہیں رکھا. یہ اپرچونٹی آج ہمارے پاس ہے, تو ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. ہم ایسا چرچ, ایسی کانگریگیشن نہ بن جائیں کہ جو لوک وارم چرچ ہو, اور خدا اس کو اپنے منہ سے نگل دے گا, خدا اس کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے آج کا جو سرمن ہے, جو آج ہم مل کر اس کلام میں سے سیکھ رہے ہیں, دس از دا رنگ, اٹ از اے الارم, اٹ از اے الرٹ کال, اٹ از اے ویک اپ کال. یہ ہمیں الرٹ کرنے کے لیے ہے, اور ہمیں شکر گزار ہونا ہے یسوع مسیح کا کہ ہر دن وہ ہمیں ایک نیا تحفہ دیتا ہے. اور وہ نیا تحفہ کیا ہے؟ یہ زندگی ہے جو وہ ہمیں بخشتا ہے, یہ سانسیں ہیں جو اس نے ہمیں دی ہیں, یہ خدا کی بریتھ ہے جو ہمارے اندر ہے. پریز گاڈ, پریز گاڈ. ہنوک کو ہم اگزامپل لیں گے, ہنوک کا, کہ وہ 300 برس تک وہ کیا کرتا رہا. 300 برس وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا, وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. آج ہم ایسا کر رہے ہیں, ہم خدا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, یا اس کے اندر ہم بلیم گیمز بھی کھیل رہے ہیں, ہاں, یا اس کے اندر ہم ایسے انپریپیئرڈ ہیں کہ جب یسوع مسیح آ جائے تو ہم اپنے آپ کو ریفل نہ کر سکے. اس وقت ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, کیونکہ ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا. یہ جینیسس چیپٹر 5 ورس نمبر 24 میں لکھا ہوا ہے. اور کیوں اٹھا لیا گیا؟ کیونکہ خدا کو وہ پسند آ گیا تھا. یہ ریپچر ہوا تھا ہنوک کا, اور ریپچر اب بھی ہونے والا ہے, بہت جلد ہونے والا ہے. وہ آنے والا ہے, وہ آ رہا ہے. اور عبرانیوں کی کتاب 11واں باب 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہنوک خدا کو پسند آیا. آج مجھے اور آپ کو بھی اپنا ایٹیٹیوڈ, اپنی پریپریشن ہمیں اس طرح بنانی ہے کہ ہم خدا کو پسند آ جائیں, ہم خدا کو پسند آ جائیں. آج یہ وقت خدا نے ہمیں دیا ہے, اس زندگی کو خداوند کے نام کر دے اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے, نہ کہ بہانے ہم بناتے رہیں. خدا کے لیے بہانے ہمارے پاس بہت سارے ہیں, کیونکہ ہم ایسی دنیا کے اندر رہتے ہیں جو فل آف بہانوں سے بنی ہوئی ہے. ہمیں پیورلی خداوند کے ساتھ چلنا ہے, پیورلی ہمیں اپنا آپ خداوند کو دینا ہے, پیورلی ہمیں اس کو جانتے مانتے رہنا ہے, اور اس کو ہمیشہ پیور دل کے ساتھ قبول کرنا ہے. کیونکہ جب یسوع مسیح آئے گا تو وہ اپنی دلہن کو ساتھ لے کر جائے گا, اور یہ ہماری زندہ امید ہے. اور جب ہم ریڈی ہوں گے تو ہی ہم جائیں گے. ہمیں اسپرچل پریپریشن اپنی بالکل تیار رکھنی ہے کہ لاسٹ منٹ پہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں مول لینا پڑا
پڑھنا جائے کہ اگر ہم جائیں تو ہمیں مول خریدنا پڑے. ہمیں خود کیا کرنا ہے؟ ہمیں ریفل کرتے رہنا ہے. خداوند آپ کو اس کلام سے بہت برکت دے اور خداوند آپ کو اس لائق بنائے، اس طور سے بڑھائے کہ آپ خداوند کے حضور ہمیشہ جھکتے رہیں. آمین. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you.